ریمت شاہ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہے۔ آج میں آپ کو مشرقی افریقہ کے ایک مسلم ملک صومالیہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ صومالیہ، جس کا نام ہمارے ذہن میں آتے ہی ساتھ ساتھ خون خرابے، غربت کا مارا اور ایک بد نصیب ملک کا تصور کا ابھرتا ہے۔ یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، جس سے خوراک کی بہت بڑی قلت پیدا ہوتی ہے۔ لاکھوں افراد ایسے بھی ہیں جن کو اس ملک میں کئی روز کھانے کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، لیکن آج اس ملک کے حالات بدل رہے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں بنی تنظیمیں اس ملک کو فنڈز فراہم کر رہی ہیں۔ انسانی ترقی کا معیار بھی بڑھ رہا ہے، مگر اس کے باوجود آج بھی اس سارے ملک میں لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ صومالیہ میں پیدا کیے گئے اس بحران کے پیچھے مغربی ممالک کے وہی عناصر ہیں جو شام، لیبیا، عراق اور سوڈان جیسے اسلامی ممالک میں مغربی حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اس ملک کے پیچیدہ حالات کے ذمہ دار بھی امریکہ اور یورپی ممالک ہیں۔ ان کے بعد سعودیہ عرب، UAE کے مفادات اور قطر کا ٹکراؤ صومالیہ میں کشیدگی کی وجہ بن رہا ہے۔ مشرقی افریقہ میں بسے اس ملک، جس کی سرحدیں شمال میں سمندر پار یمن، شمال مغرب میں جبوتی، مشرق میں بحیرہ ہند، مغرب میں ایتھوپیا، جنوب اور جنوب مغربی سندھ سے کینیا جیسے ملک سے ملتی ہے۔ صومالیہ کا شمار افریقہ کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کی تقریباً 100% آبادی مسلمان ہے۔ دوستو، صومالیہ کی تاریخ کی بات کی جائے تو تاریخ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جہاں صومالیہ آج آباد ہے، یہاں 2500 قبل از مسیح میں کچھ قبیلے مصر سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے اور پھر یہ قبیلے یہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ بعد ازاں مختلف علاقوں سے یہاں نقل مکانی ہوتی رہی، مگر بسنے والے قبائل کا تعلق ہمیشہ افریقہ سے ہی رہا۔ جب اسلام کی شمع سے جل اٹھا، ہجرت کے کچھ سالوں بعد اسلام صومالیہ اور مشرقی ساحلوں تک پھیل چکا تھا۔ اسلام کے بعد اس خطے پر قائم رہنے والی سلطنت کو موگادیشو سلطنت کا نام دیا گیا تھا۔ ایک وقت جب دنیا پر عثمانی غالب آ رہے تھے، وہیں پر اندلس کے خاتمے کے بعد افریقہ میں ایک اسلامی سلطنت جنم لے رہی تھی، جسے تاریخ نے سلطنت اجوران کے نام سے یاد رکھا ہے۔ مشرقی افریقہ میں سلطنت اجوران اور مشرقی وسطیٰ میں عثمانیوں کے زوال کا دور تقریباً ایک جیسا ہی رہا ہے۔ جب مسلمانوں کے زوال کا وقت آیا، تب اس ملک پر یورپی اثر انداز ہونے لگے۔ 1884 میں برطانوی اس ملک پر قابض ہوئے اور ملک کو برٹش صومالی لینڈ کا نام دے دیا گیا۔ 5 سالوں بعد یعنی 1889 میں اس ملک کے کچھ علاقوں پر اٹالین اور کچھ پر فرانسیسیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اٹالین قبضے کے بعد اس ملک کو اٹالین صومالیہ کے نام سے بھی یاد کیا جانے لگا۔ 1 جولائی 1960 کے روز اٹالین حکومت نے صومالیہ کو آزاد کرتے ہوئے اس کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا، جبکہ کچھ ماہ پہلے فرانسیسیوں اور برطانوی بھی اسی سال اپنے مقبوضہ علاقوں کو خالی کر چکے تھے۔ 20 ستمبر 1960 کے روز اقوام متحدہ نے اس ملک کی آزادی اسامیت کو مانتے ہوئے اس ملک کو اقوام متحدہ کا رکن بنا لیا۔ آزادی کے کچھ سالوں بعد تک اس ملک میں سکون کی فضا قائم رہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یورپی اثر اندازی سے ملک کے حالات خراب ہونے لگے۔ ملک میں جنگ کا ماحول پیدا ہونے لگا جو آج تک ختم نہ ہو سکا۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر یورپی دوبارہ اس ملک میں داخل ہوتے تو وہ یہیں پر اسلامی جہادی ٹیم الشباب بھی حرکت میں آئی اور تب سے پرسکون لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اس ملک کی آزادی کے بعد جو اس ملک کی حدود بندی کی گئی، اس کے مطابق صومالیہ کا کل رقبہ 6,37,657 ربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے حوالے سے اس ملک کو دنیا کا 42واں بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اس ملک کی موجودہ رپورٹس کے مطابق کل آبادی 1,54,42,000 افراد سے کچھ زائد ہے اور آبادی کے حوالے سے اس ملک کو دنیا کا 17واں بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ صومالیہ کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو اس ملک کا مکمل نام وفاقی جمہوریہ صومالیہ ہے۔ اس ملک کے نام کا مطلب ہے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ۔ اسلام ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ ملک کی آبادی میں سے 99.9% لوگ مسلمان ہیں اور 0.1% لوگ ایسے ہیں جن کا کسی بھی دوسرے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ بے ایمان ہیں۔ صومالی اور عربک اس ملک کی سرکاری زبانیں ہیں، جبکہ ملک میں اطالویوں کے قابض ہونے کے سبب پڑھی لکھی عوام اٹالین اور انگلش کا بخوبی استعمال جانتی ہیں۔ ملک میں کل بولی جانے والی زبانیں 20 کے قریب ہیں۔ موگادیشو شہر کو ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس شہر کو عرب سے آنے والے مسلمان تاجروں نے 9ویں صدی میں آباد کیا تھا اور اس شہر کو ایک بندرگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ساحل سمندر پر ہونے کے سبب اس شہر کی اہمیت ہر دور میں بڑھتی چلی گئی اور روزگار کے مواقع ہونے کے سبب لوگ اسی شہر میں بستے رہے۔ آج اس شہر کی آبادی 26 لاکھ افراد کے قریب ہے۔ ملک کا دوسرا بڑا شہر ہرگیسا ہے۔ اس شہر کو عالمی دنیا ایک خود مختار علاقے کے طور پر جانتی ہے۔ یہی سے صومالی لینڈ کی تحریک نے جنم لیا اور 1991 میں صومالیہ کے اسی حصے کو صومالیہ سے آزاد ہونے کے دعوے بھی ہوتے رہے، مگر آج تک کسی بھی ملک نے صومالی لینڈ کی اس آزادی کو تاحال تسلیم نہیں کیا ہے۔ ملک کا تیسرا بڑا شہر بوسیسو ہے۔ ملک کے بڑے اور زیادہ آبادی والے شہر تقریباً ساحل سمندر کے قریب ہی بستے ہیں۔ شہروں میں رہنے والی آبادی سیٹل ہو چکی ہے، جبکہ دیہات میں رہنے والے لوگ آج تک سیٹل نہ ہو سکے۔ ان لوگوں کا بہت برا حال ہے۔ ایک روٹی پر سارے خاندان گزارا کرنے والا وقت اکثر ان پر آتا رہتا ہے۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے دن بھی پھر آتے ہیں۔ بے روزگاری اور غربت ہی ان لوگوں کا
ان لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور کرتی ہے اور پھر دنیا کہتی ہے الشباب ایک دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے، حالانکہ جو بھی ہتھیار اٹھاتا ہے انہیں کسی نہ کسی چیز کی کمی ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستان میں پاکستانی طالبان کو لے لیں، افغانستان میں افغانستانی طالبان کو لے لیں، اور آپ IS کو سامنے رکھ کر سوچیں، آخر ان تنظیموں کے وجود میں آنے کے پیچھے ایسا کچھ نہ کچھ ضرور کار فرما ہوتا ہے جو انہیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور کرتا ہے، اور پھر وہی ہتھیار کبھی واپس نہیں رکھے جا سکتے۔ صومالی لوگوں کا شمار سب سے کم پڑھی لکھی عوام میں ہوتا ہے۔ یہاں تعلیم کی شرح صرف 37% ہے۔ اس ملک کا ہیلتھ سیکٹر بھی کافی ویک ہے۔ یہاں بہت سے لوگ بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس ملک کی شرح اموات باقی ملکوں سے زیادہ ہے۔ انسانوں کی اوسطاً عمر 56 سال ہے۔ +252 اس ملک کا کالنگ کوڈ ہے۔ .SO اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے۔ صومالیہ کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں۔ آپ کو اگر اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ مائن، چمڑے، لیدر اور فارمیسی کے شعبے میں کریں۔ ایک تو اس میں کرنے سے آپ کو سستی لیبر ملے گی اور دوسرا آپ کا مال بھی نکلتا رہے گا۔ دوستو، اس ملک کا شمار افریقہ کے غریب ترین ملک میں کیا جاتا ہے۔ ملک کی کرنسی کو صومالی شیلنگ کہا جاتا ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے میں 3.63 شیلنگ حاصل کیے جاتے ہیں، کہ ایک بھارتی روپے کے بدلے میں حاصل کیے جانے والے شیلنگ کی تعداد 8.11 ہوگی۔ محمد عبداللہ محمد ملک کے موجودہ صدر ہیں، جبکہ حسن الخیری ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ ملک میں صدارتی انتخابات ہوتے ہیں تو پھر صدر اپنی مرضی سے وزیر اعظم کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ ملک پاکستان سے 3700 کلومیٹر کے ہوائی سفر کی دوری پر واقع ہے، جبکہ پاکستان صومالیہ سے وقت کے لحاظ سے 2 گھنٹے آگے ہے۔ جبہ اور شبیلا دریا ملک کے 2 سب سے بڑے دریاؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ اونٹ صومالیہ کا مقبول جانور ہے۔ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ خوراک میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ کا چمڑا پہننے اور اونٹ کو سواری کے طور پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ چیتا اس ملک کا قومی جانور ہے۔ مرمکی درخت کو قومی درخت کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ سپر سٹارلنگ اس ملک کا قومی پرندہ ہے۔ دی کنگ پروٹیا اس ملک کا قومی پھول ہے۔ فٹ بال اس ملک کی قومی کھیل ہے۔ یہاں پر کھیل بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ یہاں سیاحت کا شعبہ بہت کمزور ہے۔ صومالیہ جانے سے پہلے ہمیں اسلام آباد میں موجود صومالی ایمبیسی سے صومالیہ کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ ریمت شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں، ملکوں، سیاحت، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔